جیل میں چلے گا ہی جیل میں، لیکن جو اپنا اسٹینڈ تھا وہ 1 انچ برابر پیچھے نہیں ہٹا۔ ہم نے کسی ہندو سے 1 نیا پیسہ بھی اگر لیا ہو تو حرام ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کسی پولیس کے آدمی سے تو میں ہو گئی، 2 دن کے بعد اس کو دہشت گرد بنا کے جیل میں بند کر دیا۔ بنگلورو میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بنگلورو میں منعقد جمعیت علماء کرناٹک کے اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات پر گہرے رنج و غم اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ پرستی نے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک ایک نہایت نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں فرقہ پرست طاقتیں پوری منظم حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور سماج کو انسانیت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ راہ چلتے بے گناہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، دن دہاڑے ماب لنچنگ کی جاتی ہے اور پھر مظلوم ہی کو مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر کے پاس اگرچہ حکومت اور اقتدار کی طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس پیار، محبت، انسانیت اور ملک کے آئین کی وہ طاقت موجود ہے جس کے سہارے ہم ان سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نہ کبھی نفرت کے راستے پر چلی ہے اور نہ کبھی چلے گی، بلکہ اس کا پیغام ہمیشہ امن، بھائی چارہ اور انسان دوستی رہا ہے۔ ہم ہندو یا مسلمان نہیں دیکھتے، ہم انسان دیکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر خدمت کرتے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جمعیت کی جانب سے جس پیمانے پر امدادی کام انجام دیے گئے، اس کے گواہ وہ علاقے اور وہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے کھلے دل سے اس خدمت کا اعتراف کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹیں، جانوں کی قربانیاں دیں اور اس ملک کو آزاد کروایا، آج انہی کی اولاد کو دیش دروہی کہا جا رہا ہے۔ اسی قوم کے نوجوانوں کو جھوٹے دہشت گردی کے مقدمات میں پھنسا کر ان کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء ہند ملک بھر میں مظلومے کے مقدمات لڑتی ہے، نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ان کی پیروی کرتی ہے اور ایک طویل فہرست ان بے گناہوں کی موجود ہے جنہیں جمعیت کی قانونی جدوجہد کے نتیجے میں باعزت بری کرایا گیا۔ ہم مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ مظلومیت اور انسانیت کی بنیاد پر مقدمات لڑتے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں الزام لگاتی ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا مقدمہ لڑتے ہیں، لیکن ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم دہشت گردوں کا نہیں بلکہ مظلوموں کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آج فرقہ پرستی کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں، جس کا خمیازہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پورا ملک بھگت رہا ہے اور دیگر اقلیتیں بھی شدید گھٹن محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے آسام کے وزیر اعلیٰ کے مسلمانوں سے متعلق بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں میاں مسلمان کہلانے میں کوئی عار نہیں، کیونکہ میاں مسلمان اسلام پر جیتا ہے اور اسلام پر ہی مرتا ہے۔ ایسے بیانات ایک خاص ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں جو زبان اور رویے سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آسام کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ NRC کے معاملے میں جمعیت علماء ہند نے قانونی جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر اکثریت کی نظر میں مشکوک بنانے کی مسلسل کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں سماجی سطح پر فرقہ وارانہ کشیدگی ہمیشہ برقرار رہی۔ حتمی NRC کے نفاذ کے 6 سال بعد بھی شناختی کارڈ جاری نہ کیے جانے کو معاملے کو جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں اٹھایا، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مرکز، حکومت آسام اور NRC حکام کو نوٹس جاری کیے۔ جمعیت علماء ہند نہ کل پیچھے ہٹی تھی، نہ آج ہٹے گی اور نہ آئندہ کبھی ہٹے گی، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جس کے اکابرین نے اس ملک کے سیکولر دستور کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں مسلمانوں کی موجودہ حالت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمانوں کو دیش دروہی جیسے توہین آمیز القابات دیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مدارس اور مسجدیں منہدم کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں کون پاگل اور دیوانہ ہوگا جو یہاں آ کر بسنے کا سوچے گا؟ انہوں نے کہا کہ گائے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، حالانکہ گائے صرف کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی، خود میرے پاس گائے ہیں اور ہم انہیں پالتے ہیں، لیکن فرقہ پرست ذہنیت کو مسلمان کو مارنے کے لیے محض ایک بہانہ درکار ہوتا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے،
ہندو اور مسلمان صدیوں سے یہاں ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں۔ ہمارے رگ و پے میں پیار، محبت اور بھائی چارے کی روایت رہی ہے، لیکن افسوس کہ آج فرقہ پرستی کا زہر اس قدر پھیل چکا ہے کہ دن دہاڑے مظلوم مسلمانوں کی جان لے لی جاتی ہے اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ملک جس کی پہچان پیار و محبت تھی، آج نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس آگ کو بجھانا صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر انصاف پسند شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ پیار اور محبت سے دینا ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہوگا، مل جل کر زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے اور یہی اس ملک کی اصل روح ہے۔ آخر میں مولانا مدنی نے کہا کہ موجودہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جو حالات آج ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہر دن کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ دن بھی آئے گا جب امن، بھائی چارہ اور محبت کا سورج طلوع ہوگا اور نفرت و فرقہ پرستی کا سورج غروب ہو جائے گا، کیونکہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صبح روشن قریب ہوتی ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ظالموں کے گلے میں زنجیریں ہوں گی اور یہ ملک ایک بار پھر پیار، محبت اور انصاف کے سائے میں ترقی کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ جمعیت علماء کرناٹک کی مجلس منتظمہ کے اجلاس کے اختتام پر منعقد اس عظیم الشان اجلاس عام میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مفتی معصوم ثاقب، جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مولانا عبد الرحیم رشیدی، جنرل سیکرٹری محب اللہ خان امین، جمعیت علماء تمل ناڈو کے صدر مفتی سبیل احمد قاسمی، جمعیت علماء آندھرا و تلنگانہ جنرل سیکرٹری مفتی محمود زبیر قاسمی بطور خاص شریک تھے۔ اس موقع پر مدرسہ علوم شرعیہ شاہجہاں پور بنگلورو کے 21 حفاظ کرام کی دستار بندی بھی مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں سے عمل میں آئی ہے۔